قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور قرآن۔ اللہ کریم قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو پر نور کرے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام میں کچھ آیتیں شامل کرتے ہیں، ان کا ترجمہ ہوتا ہے اور تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور قرآن کریم کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو تونق کی طرح لپٹے گا، اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرفاً اور عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہوں، وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست و احباب، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کثیرہ میں بخل کی شدید مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ ترجمہ، ہاں یہ جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اسی طرح احادیث کریمہ کے اندر بھی بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کی دو عادتیں بری ہیں۔ نمبر 1 بخیلی، جو رلانے والی یعنی بخل کرنے کی عادت، اور دوسری بزدلی، جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مالدار بخل کرنے والے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، اور آدمیوں سے دور، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ بخل جو ہے بڑی خطرناک ایک سمجھیے کہ بیماری ہے گناہ کی، اور اس کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے۔ مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے قناعت اور صبر کے ذریعے سے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کریں۔ یوں ہی بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت حب مال کی آفات پر مشتمل احادیث و روایات اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کرنا بھی اس مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کی برکت نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب فیضان سنت سے ہم کچھ مزید باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا اور حلال خوراک بھی بھوک سے کم کھانا، یہ پیٹ کا قفل مدینہ کہلاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کو پیٹ کا قفل مدینہ کہا جاتا ہے، اور پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد بہترین رہنما اصول ہے۔ فرماتے ہیں، کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے۔ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے، وہ ہرگز طبیب کا یعنی ڈاکٹر کا محتاج نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، پیٹ بھر کر کھانا مباح یعنی جائز ہے، مگر پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے یعنی اپنے پیٹ کو حرام اور شبہات والی چیزوں سے بچاتے ہوئے حلال غذا بھی بھوک سے کم کھانے میں دین و دنیا کے بے شمار فائدے ہیں۔ کھانا میسر نہ ہونے کی صورت میں مجبوراً بھوکا رہنا کوئی کمال نہیں۔ وافر مقدار میں کھانا موجود ہونے کے باوجود محض رضائے الہی عز و جل کی خاطر بھوک برداشت کرنا، یہ حقیقت میں کمال ہے۔ چنانچہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لوٹ لے رحمت لگا قفل مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا قفل مدینہ پیٹ کا۔ معلوم ہوا اختیاری طور پر بھوک برداشت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور سنت کی عظمت کے تو کیا کہنے، خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ ترجمہ: تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلا دیا جائے گا۔ خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر منکرین کو توبیخ یعنی ملامت فرمائی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحاب علیہ رضوان نے لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز برابر نہ کھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دولت سرائے اقدس یعنی مکان عالی شان میں چولہے میں آگ تک نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگو، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم کون و مکان کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے، یعنی کچھ بھی نہ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو نان شبینہ یعنی رات کی روٹی میسر نہ تھی اور اکثر جو کی روٹی کھاتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کے عوض اپنی زرہ گروی رکھی، اور میں جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی متغیر شدہ چربی لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نہ کبھی صبح کو سا بھر یعنی تقریباً 3.25 کلو کھانا میسر آیا اور نہ شام کو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل 9 گھروں پر مشتمل تھی۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ اس شاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حال ہے جس کے ہاتھوں میں دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، ورنہ خدا کی قسم جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملتا ہے، اور کائنات کی ہر شے کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہی پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی غذا میں اللہ کرے کہ سادگی اپنانے کی توفیق نصیب ہو جائے، اور کبھی کبھی ہم اگر اختیاری طور پر اپنی بھوک بھی برداشت کر لیں، کبھی یعنی جان بوجھ کر ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کھانا ہم کبھی پیٹ بھر کر نہ کھا کر بلکہ کم کھائیں، اور اس طرح بھی ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی
رضا کے واسطے، بہار معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر، غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا
احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی